سورہ انعام آیت نمبر 61 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس سے قبل ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو رات کو قبض کر لیتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان سو جاتا ہے اس وقت اس کے حواس کام نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ موت کی کیفیت کے مثل ہوتا ہے۔ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی قاہر ہے، وہی غالب ہے، اپنے بندوں پر غلبہ اسی کا ہے۔ ہم کتنے ہی با اختیار ہو جائیں، ہمارے پاس کتنے ہی وسیع اختیارات ہوں، اپنے ان تمام اختیارات کے باوجود اگر نیند نہیں آ رہی تو ہم سو نہیں سکتے۔ نیند کا غلبہ ہو گیا ہے تو ہم جاگ نہیں سکتے۔ اسی سے ہم اپنی کمزوری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس قدر کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے بندوں پر غالب وہی ہے، اصل اختیار اسی کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو نیند کو تم سے کوسوں بھگا دے، اور وہ چاہے تو نیند کو تم پر غالب کر دے۔ نہایت مصروف اور ذمہ داری والا کام کرتے ہوئے نیند نہیں آ جاتی۔ ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے، جتنے بھی سوار ہیں ان سب کی زندگیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا دی اس نے، اس پر اس کا کوئی اختیار تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندوں پر غالب وہی ہے اور وہی تم پر نگرانی کرنے والے، تمہاری نگہبانی کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ یہ فرشتے جو ہیں یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ جب موت کا وقت آئے گا تو کتنے ہی محافظ کیوں نہ ہوں، اس نے آ جانا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا تم اگر مضبوط قلعوں میں بھی موجود ہوگے نا تو عالی شان مضبوط قلعے تمہاری موت کو روک نہیں سکیں گے، موت وہاں بھی آ جانی۔ لیکن اگر موت نہیں آئی تو کتنے بھی حوادث کیوں نہ آ جائیں، کتنے ہی مصائب کیوں نہ آ جائیں، موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے فرشتے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، بس 1 انچ کے فاصلے سے بچا، تھوڑی سی چوک ہو جاتی تو گیا، ایسی بات ہم کہتے ہیں نا۔ گولی بالکل پاس سے گزری، مجھے آواز آئی گولی کی، ایسی بھی باتیں کہی جاتی۔ بالوں کو مس کرتے ہوئے گزر گئی، گاڑی تباہ ہوتے ہوتے بچ گئی۔ اس طرح کے واقعات روز مرہ ہوتے ہیں، اور ہماری پریکٹیکل لائف میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں کہ اگر وہاں پر تھوڑی سی چوک ہو جاتی تو ہم موت سے دوچار ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھائی اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے، جب تک موت نہیں آئے گی حفاظت ہوتی رہے گی، اور جب آ جانی ہے حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں بھئی فوری طور پر آنن فانن ہاسپٹل میں پہنچ گئے، کارڈیالوجی میں پہنچ گئے، جلدی سے ڈاکٹر، گڈ لک ڈاکٹر موجود تھا، اس نے جلدی سے اسٹنٹ ڈال دیا اور جان بچ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ اسباب ہیں اور ان اسباب کی رعایت کا ہمیں حکم ہے، لیکن بچ اس لیے گئے کہ بچی ہوئی تھی، بچ اس لیے گئے کہ اللہ تمہاری جان کی حفاظت فرما رہا ہے۔
اگر موت کا وقت ہوتا تمہارے ارد گرد کتنے ہی اچھے سے اچھے ڈاکٹرز ہوتے، بہترین انتظامات ہوتے. میں یو ایس کے ایک وہ ڈانسر کا یا گلوکار کا آپ کو حوالہ دے چکا ہوں پہلے کہ اس نے 100 سال سے زیادہ جینے کا انتظام کیا ہوا تھا. اگر گردے خراب ہو جائیں تو گردے کا ڈونر ڈھونڈا ہوا تھا، اگر دل کو مسئلہ ہو جائے تو اس کا حل سوچا ہوا تھا. جو ڈونرز تھے ان پر بھی اس کی بھاری انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، ان کا بھی روز طبی معائنہ ہو رہا تھا. لیکن جب موت آئی تو عام لوگوں کی ایوریج موت جو ہوتی ہے، عمر جو ہوتی ہے، اس سے بھی کم عرصے میں موت آئی اور پتہ بھی نہیں چلا. فرمایا جب موت کا وقت آ جائے گا نا تو وہم لا یفرطون، وہ فرشتہ پھر کوئی کوتاہی نہیں کرے گا، پھر موت آ ہی جانی ہے. اور جب موت آ جانی ہے پھر کیا ہوگا؟ ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. بادشاہ ہے، گدا ہے، صاحب اقتدار ہے یا کچھ بھی ہے، گداگر ہے، کچھ بھی ہے، سب نے حاضر وہیں پر ہونا ہے. ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا برحق مالک ہے. حقیقی مالک تو وہی ہے نا بھائی. الا لہ الحکم، سنو اسی کا حکم ہے، حقیقتاً حکم اسی کا ہے، ملکیت اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے. سب بادشاہتیں، سب اختیارات عارضی ہیں، حقیقی اور ہمیشہ کا اختیار اسی کا ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے. وہ حساب لینے پر آئے تو دیر نہیں کرتا. اس کی مہربانی ہے، موقع دیے جاتا ہے، بار بار توفیق دیتا ہے بندے کو. اللہ تعالی ہمیں توفیق توبہ عطا فرمائے. پھر ارشاد ہے، آپ کہیے تمہیں خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے، جس کو تم عاجزی اور چپ کے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. مشرکین کا یہ طریقہ تھا، بتوں کی پوجا کرتے رہتے، بتوں کے آگے ماتھے ٹیکتے رہتے، سجدہ ریز رہتے. خشکی میں یا تری میں کہیں مصیبت آ گئی، کوئی وبال آ گیا تو پھر رب کو پکارتے، خاموشی سے خفیہ طور پر اس کو پکارتے، ایک بار بچا لے، اب اگر تو بچائے گا تو پھر ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں گے. اے حبیب آپ ان سے پوچھیں وہ کس کو تم پکارتے ہو جب تم تنہائی میں ہوتے ہو، جب تم پر بلائیں آتی ہیں، جب تم طوفانوں میں پھنس جاتے ہو، پھر کس کو پکارتے ہو؟ پھر تو یہ بت سارے بھول جاتے ہیں. تو تم اس وقت جس کو پکار رہے ہوتے وہ کون ہے؟ قل اللہ، آپ کہیے اللہ ہی تو ہے جس کو تم پکارتے ہو. پھر ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ ہی تم کو اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو. اب یہ تو مشرکوں کا وتیرہ تھا، مشرکین مکہ کا یہ طرز عمل تھا. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ کو پکارنا، راحت میں اس کو بھول جانا، تکلیف آنی پھر نمازیں بھی پڑھنا، نوافل بھی پڑھنا، وظیفے بھی پڑھنا، تلاوت بھی کرنا، پھر ہر کسی سے پوچھنا کیا پڑھوں، مجھے کیا پڑھنا چاہیے، اور دن رات پڑھتے رہنا، خود بھی پڑھنا، بچوں سے بھی پڑھوانا. جیسے ہی مشکل دور ہوئی سب کچھ بھول گیا. بھئی یہ تو مشرکوں کا کام ہوتا تھا کہ مصیبت کے وقت پکار لیا اور جب مصیبت ہٹ گئی تو پھر بھول گئے. ایمان والے کا کیا کام ہے؟ تنگی میں بھی رب کو یاد کرے، راحت میں بھی رب کو یاد کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں تم راحت میں رب کو یاد کرو گے نا، وہ مشکل کے وقت تمہیں یاد رکھے گا. وہ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے، یعنی وہ تم پر کرم کرتا رہے گا. تم خوشیوں میں اس کو یاد کرو گے، وہ غم میں تم پر رحمت کی برکھا برسائے گا، توفیق صبر دے دے گا، کرم فرما دے گا. اس سے آگے ارشاد ہے، آپ کہیے کہ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے،
یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح بار بار دلیلوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں۔ فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس پر قادر ہے۔ کس پر قادر ہے؟ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے۔ اوپر سے بھی عذاب آتا ہے نا۔ ایک تو وہ عذاب ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آیا، مثلا آسمان سے طوفان آ گیا، ایسے پتھر برسے، ایسی آگ برسی کہ ساری قوم جل گئی۔ بدفعلی کرنے والے ان پر یہ عذاب آیا۔ دوزخ کی ہوا ایسی بھیج دی کہ لوگ گرمی سے تڑپ اٹھے۔ یا آسمانوں کی طرف سے فرشتہ آیا، اتنے زور سے چیخ ماری کہ چیخ کی آواز اتنی کرخت تھی کہ ساری قوم کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور نیچے سے عذاب کس طرح آیا؟ زمین کو اٹھا لیا فرشتے نے، اتنا بلند کیا کہ آسمانوں کے قریب لے گیا، یہاں تک کہ آسمانوں والوں نے ان کے مرغوں کی آواز سن لی۔ حدیث میں اس کا بیان، مرغوں کی آواز سن لی۔ پھر فرشتے نے وہاں سے پٹخ دیا نیچے سے عذاب آ رہا۔ آج کی سائنس بہت سارے عذابات کا ذکر کر رہی ہے، میٹیورائٹ، شہاب ثاقب۔ سائنس کہتی ہے بڑے فوسل جو ملے ہیں، بڑے ڈھانچے جو پرانے ہزاروں سال پرانے ڈھانچے ملے، ان میں بڑا ڈھانچہ ڈائنوسار کا ہے۔ تو سائنس کہتی ہے کہ پہلے ہماری اس دنیا پر ڈائنوسار کی حکومت تھی اور یہ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ پھر ہوا کیا؟ ایک میٹیورائٹ آیا، شہاب ثاقب آیا، بڑے سائز کا تھا، زمین کے ساتھ ٹکرایا اور سارے ختم ہو گئے، سب ڈائنوسارز ختم ہو گئے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے۔ آج بھی سائنس کہتی ہے فلاں شہابیہ زمین کی طرف آ رہا ہے، فلاں مقناطیسی طوفان زمین کی طرف آ رہا ہے، فلاں چیز نیچے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے کسی بھی چیز کو زمین کی طرف بیچ سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے جو ہر شے کو روکا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز اپنے مدار میں، اپنے سرکل میں جو رواں دواں ہے، یہ سرکل میں کس نے اس کو چلایا ہوا ہے؟ یہ گریوٹی کو قائم رکھنے والی کون سی ذات ہے؟ یہ رب ہی کی تو ذات ہے۔ یہ اوزون کو کس نے ٹھہرایا ہوا ہے؟ اگر وہ چاہے اوزون کو ہٹا دے تو ہماری زندگی کیسے تباہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے، زمین سے عذاب بھیج سکتا ہے۔ یہ زلزلے کا آنا یہ زمین کا عذاب نہیں ہے، زمین کا دھنس جانا۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں وہاں کی زمین جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، زمین کا دھنس جانا، زمین کا پھٹ جانا، پانی کا سطح زمین سے مزید نیچے جانا، زمین کا بتدریج کم ہونا، یا زمینی پانی کا صاف نہ رہنا، یا زمین کا بانجھ ہو جانا، بہترین زمین پیداوار نہیں ہو رہی، یہ سب اللہ کے عذاب نہیں ہے۔ فرمایا وہ چاہے تو اوپر سے بھی تم پر عذاب بھیج سکتا ہے، چاہے تو نیچے سے بھی تم پر عذاب بھیج سکتا ہے۔ اور آگے ایک اور عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، وہ بڑا شدید عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ سنیے پھر آیت کا۔ فرمایا آپ کہیے کہ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آج ہماری تباہی کا سبب کیا ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، زیادتی ہے۔ کمی سے بھی صحت خراب ہوتی ہے نا، اور زیادتی سے بھی صحت خراب ہوتی ہے۔ لیکن من حیث القوم من حیث الامت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کمی کسی بات کی نہیں ہے۔ بہترین خزانے ہمارے پاس ہیں، بہترین بری افواج ہمارے پاس ہیں، اعلیٰ قسم کا اسلحہ ہمارے پاس ہے، اچھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، دنیا کی دولت ہمارے پاس ہے، معدنی ذخائر ہمارے پاس ہیں، افرادی قوت ہمارے پاس ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ اتفاق نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے سبب، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کے ارشادات عالیہ سے منہ موڑنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں کو منتشر کر دیا،
ہم اپنوں کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں، ہر بندہ ہی لیڈر بنا ہوا ہے۔ ایک لیڈر ہو تو قوم ترقی کرتی ہے، سارے ہی لیڈر بن جائیں تو قوم برباد ہوتی ہے۔ یا آپس میں لڑانے کا اس سے بہتر سبب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم جو قومی، لسانی، مسلکی اور سیاسی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب ایسے عذابات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پر آ جائیں، قرآن کریم کو دل میں بٹھا لیں، اس کے ساتھ ہم محبت کر لیں۔ فرمایا وہ چاہے تو تمہیں آپس میں لڑا دے اور تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کا مزہ چکھو۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے ہم کس طرح بار بار دلیلوں کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا، حالانکہ یہی حق ہے۔ آپ کہیے میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ مشرکین سے کہا جا رہا تھا جو قرآن کا انکار کرتے تھے، اگر عذاب سے ڈرایا جاتا تو عذاب کا انکار کرتے تھے، ہم نہیں مانتے۔ فرمایا یہ حق ہے، قرآن بھی حق ہے اور قرآن کی خبریں بھی حق ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر انکار کرتے ہیں تو اے حبیب آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تم انکار کرتے ہو تو کرتے رہو، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام بس تم تک بات کو پہنچانا تھا۔ ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور عن قریب تم جان لو گے۔ اور اے مخاطب جب تم ان لوگوں کو دیکھو، یہ ہم سب کے لیے بڑا اہم حکم ہے یہاں پر، اور اے مخاطب جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو طعن تشنیع کا مشغلہ بناتے ہیں تو ان سے اعراض کرو، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر تم دیکھو کوئی اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے، حضور کی احادیث کا مذاق اڑا رہا ہے، تو نہ بیٹھو اس کے ساتھ۔ جو قرآن کریم پڑھ کر معنی غلط بیان کر رہا ہے، تمہیں سمجھ آ رہی ہے، نہ بیٹھو اس کے ساتھ۔ یہ کیسا درس قرآن ہے؟ لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر درس قرآن ہو رہا ہے اور منہ سے گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ نہ چہرہ حضور کی سنت کے مطابق، نہ لباس سنت کے مطابق، چہرہ بھی دشمنوں جیسا، لباس بھی دشمنوں جیسا، اور بیٹھا امریکہ میں ہے اور وہاں کی فنڈنگ پر کام کر رہا ہے، مکہ معظمہ کی مخالفت ہے، مدینہ منورہ یہودیوں کو دینے کی بات کر رہا ہے اور دے درس قرآن رہا ہے، اور فالوورز بھی لاکھوں ہزاروں میں ہوں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کا غلط معنی بیان ہو رہا ہے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا، نہ بیٹھو ان کے ساتھ۔ اگر بھولے سے بیٹھ گئے ہو، جیسے یاد آئے تو اٹھ جاؤ۔ یہاں ہر وہ نشست ہے، ہر وہ مجلس ہے جو قرآن کے خلاف ہے، جو حدیث کے خلاف ہے، قرآن پڑھ کر قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، حدیث بیان کرتے ہوئے حدیث والے آقا کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ معمول تھا، اگر کوئی ایسا شخص جس کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ آ کر حدیث سناتا تو کہتے تھے میں نے تم سے حدیث سننی نہیں ہے، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا اچھا چلو حدیث پر تو شک ہو سکتا ہے کہ تم نے نہیں سنی، کسی اور نے سنی ہوگی، چلو قرآن سن لو۔ امام ابن سیرین اس پر بہت بڑی دلیل ہے۔ کہا اچھا قرآن سن لو، کہا تم سے قرآن بھی نہیں سنو گا، تو قرآن صحیح پڑھے گا، معنی غلط بیان کرے گا۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ قرآن اور حدیث پڑھتے ہوئے دیکھ لو بندہ صحیح ہے کہ نہیں، اور دوسری بات یہ کسی بھی مجلس میں بیٹھیں جہاں کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے، اگر ہم وہاں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہم بھی تو تائید کر رہے ہیں اس کی، اور اگر ہم تائید نہیں کر رہے تو پھر ہمارے لیے وہاں بیٹھنا بھی درست نہیں ہے، پھر واک آؤٹ کرنا چاہیے۔ فرمایا وہاں نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ کسی اور چیز کا ذکر کریں، اور اگر تمہیں بھلا دے شیطان تو جیسے یاد آئے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ تاکہ تم ظالموں کے ساتھ شمار نہ ہو، اور پرہیزگاروں سے ان ظالموں کے اعمال پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی، البتہ ان کو نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ ظالم اللہ سے ڈریں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ یہود نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، عیسائیوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جانا، دین کے کام کو دین کی طرح ہی سر انجام دو، اس میں کوئی ایسا رنگ نہ ڈالو جو شریعت کے خلاف ہو۔ فرمایا ان کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا،
اور وہ اس قرآن کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہو، کہیں یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا، نہ شفاعت کرنے والا، اور اگر وہ ہر قسم کا فدیہ دیں تو ان سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا کیے گئے، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ تو کفار کے لیے فرمایا گیا کھولتا ہوا پانی ہے، دردناک عذاب ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان کو ذکر بھی، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ یہ قرآن کریم سب سے بہترین نصیحت ہے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، نہ اس سے بہتر کوئی نصیحت آئی ہے، نہ آ سکتی ہے، نہ آئے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام سے فرمایا اس قرآن سے ان کو نصیحت کرتے رہیے، اور ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اسی قرآن سے نصیحت پکڑتے رہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اس کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے دلوں میں قرآن کو اتار دے، اور ہمارے دلوں کو قرآن کریم کے لیے نرم فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔